صحیح ہے, اچھی چیز ہے. میں نا ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی سمپل بات بتاؤں, ہم نا چیزوں کو بھی سمپل رکھتے ہیں, وہ میازم وہ لمبی چوڑی بحث میں سمپل. یہ کیس میرے پاس آیا, ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے ریسٹاکس دی تھی, یہ کیس ٹھیک نہیں ہوا. نیٹرمیور دی تھی, یہ کیس ٹھیک نہیں ہوا. میرے پاس آیا, میں نے میڈیسن دی, یہ 1 ہفتے کے بعد نا اس کا چہرہ صاف ہو گیا تھا. میں نے کیا کیا, اچھا جنہوں نے ریسٹاکس دی, ریسٹاکس امپیٹیگو کی روبرکس میں آتی ہے, لیکن جب ہم جنرل رہتے ہیں نا, اس کو اسپیسیفک نہیں کرتے پیشنٹ کو, ہم فیلئر کے چانسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا فیس کی روبرک میں بھی ہے ریسٹاکس نا, ہے دے سکتے ہیں. میں نے اب اس کیس کو میں نے لیا تو میں نے اس بچے کو بھی صرف ٹچ کرنے لگا تھا, تو اس نے مجھے پیچھے نا اتنا ٹچ ہو رہا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا, اب پیشنٹ ہے, بچہ ہے, اس سے زیادہ کوئی سمٹم دے ہی نہیں سکتا. ایک تو میں نے دیکھا آبزرو کیا کہ پینفل ہے, ٹچ ایگراویشن ہے, پھر دوسرا اس کا امپیٹیگو, مجھے ڈیزیز کا پتہ چل گیا اور یہ پتہ چل گیا. میں نے اس کی روبرکس لی, فیس امپیٹیگو, فیس میں جا کے امپیٹیگو, پھر لپس اراؤنڈ, لپس کے ارد گرد اس کا سارا بھرا ہوا ہے, لپس اینڈ پھر فور ہیڈ, ماتھے پہ بھی ہے. اب یہ نا اس کی میڈیسن سامنے, اینٹم کروڈ. اینٹم کروڈ کا جنرلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچے نا ٹچ ایگراویشن ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹچ می, جس طرح آرنیکا کہتا ہے, کیمومیلا کہتا ہے, اینٹم کروڈ بھی کہتا ہے. اور یہ 1 ہفتے میں 1 ہفتے کے اندر نا پیشنٹ کا چہرہ صاف ہو گیا تھا. یہ ہومیوپیتھی ہے, یہ ریپرٹری ایک میئرنگ یارڈ ہے. فار ایگزامپل جب بھی ہم کوئی کپڑا بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک وہ میئرنگ یارڈ رکھا ہوا ہے. آپ ان سے 1 میٹر کپڑا لے لیں, 100 میٹر لے لیں, غلطی کے چانس نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ ایک میئر کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ایسے ہی کرتے ہوتے تھے پہلے زمانے میں, ایسے بازو سے, کسی کا بازو لمبا تو اس کا میٹر لمبا, کسی کا چھوٹا تو میٹر چھوٹا. تو وہ ہم نا اس چیز سے نکل کے ہم ایگزیکٹ کی طرف آئیں کہ ہمیں نا اس کا زیادہ ہماری جو میں نے 30 دی, ٹی ڈی ایس دی 1 ہفتے میں. وہ 1 ہفتے کے بعد نا میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو بڑا مزیدار تھا. پھر نا میرے پاس ایک اور کیس آیا. میں یہ کوشش کر رہا ہوں یہ سارے نا آپ کو کیسز سے بتاؤں تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ آئے. میرے پاس ریسنٹ ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب گلے میں بہت زیادہ درد ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا, گلے میں بہت درد ہے, اور میں نہ کچھ نگل سکتی ہوں, مطلب تھوک بھی خالی نگلتی ہوں نا تو مجھے تب بھی درد ہوتی ہے گلے میں پانی بھی نہیں پی سکتی. اچھا یہ میں نے 4 چیزیں دیکھ لی. پھر میں نے کہا سکون کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں گرم پانی پی لوں, کچھ چائے پی لوں, کوئی وارم ڈرنک جوشاندہ لے کے پی لوں, مجھے اس سے بہتری آتی ہے. یہ میرے پاس یہ سارا کیس تھا. آپ کوئی بتائیں گے ہم ایسے کیسز میں کیا کریں؟ اچھا ایک اور بڑی فرینکلی بات, یہاں پہ ہم نا کوئی علمی مقابلہ نہیں کر رہے ایک دوسرے سے, ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ایسے ہی, بابر صاحب نے کہا کہ یہ بی ایچ ایم ایس, ایکچوئل میں بی ایچ ایم ایس ڈی ایچ ایم ایس کچھ بھی نہیں, ہم سارے ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ساری ہومیوپیتھی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ایکچوئل ہومیوپیتھی ہے. ہم تو بریج جان درمیان میں, پیشنٹ یہاں بیٹھا ہوتا ہے, ہومیوپیتھی یہاں پہ, ہم دیکھتے ہیں یہ ایگزیکٹ میچ کر رہا ہے, بس ہمارا یہی کام ہے اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو کوئی بتائے گا مثلا سوالونگ ایگراویشن ہے, تھوک بھی نہیں نکلا جاتا, گلے میں اتنی درد ہے, کیا کرتے ہیں ہم, کیا کریں؟ یہ کلیئر کرتے ہیں کہ ویسے میڈیسن بتانی ہے یا کہ ہم آپ ایسے بھی بتا دیں تاکہ اس کے جو جن کو نہیں پتا وہ ترتیب سے اس کو سیکھ جائے. آپ نا پتہ کیا ہے, میری بات سنیں, آپ بے شک آپ کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ریپرٹری کی, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا, مجھے اچھا لگا کہ ہمارے نا ہم اس طرف سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ٹاپک چوز کیا. آپ ایسے بھی بتا دیں آپ کے اگر اس طرح کا کیس جو ہم بیسک ریپرٹی سے ہٹ رہے ہیں, یہ ایک سمٹم ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں. بیسک ہے ہمارا کام یہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے. آپ ریپرٹی کے حساب سے پڑھیں تو ان کو یہ فراڈ کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں روبرک کیا ہے, سب روبرک کیا ہے, میڈیسن دین کیا کیا آئیں گی, اس میں بولڈ کون سی ہیں, اٹیلک کون سی ہیں اور پلین کون سی ہیں, یہ چیز جو ہے نا کلیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو. چلے میں آپ کو نا یہ کلیئر کرتا ہوں. اب میرے پاس یہ پیشنٹ آیا, جنرلی طور پہ نا میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ, میں بھی ایسا, میں نا لیکسس کے بارے میں سوچ رہا تھا اس پیشنٹ کو دیکھ کے, گلا ہے, سوالونگ ایگراویشن ہے, تو میں سوچ رہا تھا اسے میں لیکسس دوں. لیکن میں اپنا شاید میں 98% کیسز میں ہر کیس میں ریپرٹری کو دیکھتا ضرور ہوں, ریپرٹری مجھے کیا کہتی ہے, کیونکہ میرا ایک لمیٹڈ سا نالج ہے. ہومیوپیتھی ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے, ہم تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے شاید ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. میری کوشش ہوتی ہے مجھے ریپرٹری کیا کہتی ہے ایگزیکٹ نا, میں اس پہ لے کے چلوں.
میں نے اس کیس کو لیا, میں سوچ رہا تھا یا بیلاڈونا دوں, بیلاڈونا میں سوالونگ ایگراویشن ہوتی ہے, لیکسز میں ہوتی ہے, لیکوڈ کوئی بھی وہ پانی والی چیز پیے گا نا لیکسز کا پیشنٹ, اس کو بھی درد ہوتی ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں گلے کے چیپٹر میں گیا, تھروٹ پین, پھر میں نے دیکھا سوالونگ ایگراویشن ایمپٹی, مطلب خالی تھوک نکل رہا تھا تب بھی اسے درد ہو رہی تھی. پھر سیکنڈ روبرک میں نے لی سوالونگ آن لیکوڈز, کہ کچھ پینے والی چیز اگر پیتا ہے تو تب بھی گلے میں درد ہوتی. پھر تیسری میں نے روبرک لی, اچھا یہ دیکھیں کہ تھروٹ پین, پھر کولڈ ڈرنکس ایگراویٹ, پھر چوتھی میں لی میں نے وارم ڈرنک امیلوریشن, لائکوپوڈیم. میں خود بڑا حیران ہوا. اب یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری فیلئر بہت سارے لوگوں کی اس لیے آتی ہے. میرا اگر کوئی ایک کیس فار ایگزامپل لیکسس سے ٹھیک ہو گیا نا, تو میں آنے والے ہر پیشنٹ کو دیکھتا ہوں شاید یہ لیکسس ہی ہوگا, لیکسس دے دیتے ہیں. یہ فیلئر ہے ہمارا. بیلاڈونا سے ٹھیک ہوا, ہیپرسلف سے ٹھیک ہوا, تو ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں, اور ایک اور یہاں پہ نا ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں آپ سب لوگوں کو. جب ہمارے پاس کیس آیا, یہ ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فار ایگزامپل یہ پیشنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نا گلے میں درد ہے. ہمیں نا اب لوکل رہنا چاہیے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا میرے گلے میں پین ہے, تو ان سے پوچھیں کہ کس چیز سے پین ہے, لوکل موڈیلٹی لیں, بس اتنے حصے کی. گلے میں درد ہے, اچھا کس چیز سے بڑھتی ہے, سکون کس چیز سے ملتا ہے, کب سے ہے, ہوا کس چیز سے تھا, کازیشن گلے کی ہی دیکھیں. بعض اوقات ہم ایکیوٹ کیس میں کیا کرتے ہیں, کیس کو جنرلائز کرنا شروع کر دیتے. پیشنٹ آیا ابھی گلے کی سمٹمز, ہم پوچھتے ہیں پسینہ کتنا آتا ہے, کیونکہ موٹا لگ رہا ہے, وہ کلکیریا لگ رہا ہے, وہ ہم فیل ہو جائیں گے. یہاں پہ لوکل سمٹم ہے, اس نے کوئی ٹھنڈا پانی پیا ہے, اسی کے مطلب ایک پیشنٹ ہے فار ایگزامپل, یہ پیشنٹ آئے, یہ فار ایگزامپل کوئی چوٹ لگ گئی کوئی, تو ہم انہیں آرنیکا دیں گے, ان کا کانسٹیٹیوشن تھوڑی دیکھیں گے. ہم اس طرح سے ایکیوٹ کیسز میں اس طرح لے کے چلتے ہیں. میں نے لائکوپوڈیم 200 دی تھی انہیں, میں بی ڈی 2 دن کے لیے, پیشنٹ بڑی جلدی اتنا ریمارکیبل امپروو ہوتا ہے. اب یہ کیا کیا, یہ میئرنگ یارڈ ہے, اس نے مجھے نا بالکل ایگزیکٹ کر کے دے دیا یہ پیشنٹ ہے. میں نا اس کو تھوڑا کمپلیکس کر سکتا تھا, میں یہاں سے مٹیریا میڈیکا کا ایگزیکٹ اس میں چیپٹر لا کے دیتا, لیکن کیونکہ میرا ٹاپک ریپرٹری ہے, میں چاہ رہا ہوں ریپرٹری پہ بس نا سمپل رہے کہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کیسے سالو کرتے ہیں. یہ ایک بڑا مزیدار کیس تھا, مجھے نا اس میں بہت مزہ آیا. یہ کیس تھا میرے پاس بچہ نا, یہ انگوائنل ہرنیا کے ساتھ میرے پاس کیس آیا تھا. اب میں نے جب بچے کو دیکھا, انگوائنل ہرنیا تھا, یہ ایون ایکسٹینڈ کر کے ٹیسٹیز تک آ چکی ہے, جو انٹسٹائن ہوتی ہے نا ہرنیا. میں نے ان سے پوچھا یہ کب سے ہے, تو انہوں نے کہا جب سے بچہ پیدا ہوا ہے, یہ تب سے ہی ہے, ادھر ہی ہے. اور جب میں نے بچے کو لٹا کے اس کو پرکس کیا نا, تو اس کے پیٹ وہ اس میں فلیچولنس تھی, وہ آواز آ رہی تھی جس طرح ایئر کی نا. پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے اس کیس کو کیا کیا, میں نے ریپرٹری میں گیا, چلڈرن کے چیپٹر میں, ہرنیا انگوائنل انفینٹس, وہ انفینٹ ہے 8 مہینے کا بھی بچہ ہے, یعنی 1 سال سے کم بچہ, یہ انفینٹ ہے 8 مہینے کا بچہ ہے, یہ لیا. سیکنڈ لیا کہ رائٹ سائڈڈ ہے اور کنجینیٹل ہے, بائی برتھ ہے, سیکنڈ روبرک لی. تیسری روبرک لی کہ فلیچولنس ہے چلڈرن میں. یہ لائکوپوڈیم اس کی میڈیسن نکلی, میں نے لائکوپوڈیم 30 دی اس بچے کو. یہ دیکھیں یہ 1 مہینے کا اس کا رزلٹ ہے, یہ پہلے یہ تھا, پھر 15 دن کے بعد یہ 1 مہینے میں اس کا رزلٹ. اور میرا یہ فرسٹ کیس تھا ہرنیا کا, نہیں تو اس سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا یار ہومیوپیتھی کیا کر سکتی ہے, یہ تو سرجیکل کیسز ہیں. لیکن یہ مجھے شیورٹی کس نے دی, مجھے ریپرٹری نے دی. مجھے راجن سنگن کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے, میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ میڈیسن صحیح نہیں دیتے پیشنٹ کو, ایگزیکٹ نہیں دیتے. کہتا یہ پرابلم ہے ان کی شیورٹی نہیں ہوتی, پھر یہ اتنی جلدی عجلت میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں. مطلب میں نے لائکو دی, اگر مجھے یقین ہی نہ ہوتا کہ یہی لائکو ہی ہے, اسی سے ٹھیک ہوگا, تو میں چینج کر دیتا, کیس ٹھیک ہی نہ ہوتا. اس کے بعد میں نے بہت سارے کیس ہرنیا کے دیکھے اسی بچے کی وجہ سے. ایک نا میرے پاس اور کیس آیا, مجھے مائنڈ سمٹمز اور بھی بڑی مزے کی لگتی ہیں. یہ کیس تھوڑا لمبا تھا, میں نے اسے شارٹ کیا. اس نے آگے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب, اس نے رپورٹس آگے رکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, وہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر, اسے GAD کہتے ہیں. اس نے آگے کہا ڈاکٹر صاحب تو میری بات سنیں. میں نے کہا جی. تو میں ایسے بیٹھا نا, اپنا اسی پیشنٹ کا میں ڈائری پہ لکھ رہا تھا. اس نے یہاں پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اسے چھوڑ دیں, پہلے میری بات سنیں تسلی سے. میں نے کہا جی آپ سنائیں.
اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا اٹیک ہو جانا ہے. اب اس لڑکے کی 28-30 سال شاید ایج, 28 سال ایج تھی اس لڑکے کی. اس نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے اٹیک ہو جانا اور میں نے مر جانا. میں نے کہا یار اس ایج میں اٹیک ہی نہیں ہوتے. کہتا نہیں مجھے یہی لگتا ہے, اور میں روز اتنی پلز لیتا ہوں, اور کہتا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اکیلا ہوں گا تب بھی مجھے کچھ ہو جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور ایک مجھے اس کی یہ ایسا پیشنٹ تھا, مجھے بڑے مزے کی بات لگی. کہتا میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرے بستر پہ ایسے میں پسٹل رکھ کے سوتا ہوں کہ کوئی آ نہ جائے, میں اکیلا ہوں تو مجھے کچھ کر نہ دے, مجھے مار نہ دے, تو میں نا تکیے پہ رکھتا ہوں. کہتا میں تکیے کے بالکل ایسے اوپن رکھتا ہوں, اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں رکھتا کہ کوئی رات کو آئے تو مجھے دیر لگ جائے تو وہ مجھے مار دے. اتنا فیئر تھا, فیئر آف لون تھا اسے, اور بھی فیئر تھا. میں کیس کو تھوڑا سمپلیفائی کرتا ہوں. اور مزیداری کی بات یہ ہوئی, میں نے اسے نا بڑی تسلی دے کے بھیجا. میں نے کہا نہیں اس ایج میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ اگلے دن آ گیا پیشنٹ. اس نے کہا میں نے تو اخبار وہ شاید کوئی ٹی وی نیوز میں دیکھا ہے, تو وہ ایک پتہ نہیں 24 سال کا بچہ تھا, اسے اٹیک ہوا, وہ مر گیا. تو میرے لیے اور بھی بڑے. تو پیشنٹ بعض اوقات ہم تسلی دیتے ہیں نا, تو پیشنٹ پھر ہمیں ایک ڈفرینٹ چیلنجنگ اسٹیج میں لے کے جاتے ہیں. میں نے اس کی روبریک لی, مائنڈ کے چیپٹر میں گیا. اب اس کی روبریک ہے مین روبریک فیئر. میں نے لکھا فیئر آف ہارٹ ڈیزیزز, ڈیتھ. اچھا یہ دیکھیں کتنی مزیدار روبرکس ہیں. ہومیوپیتھی کتنی کمال چیز ہے. مائنڈ فوبیاز ہیں, اسے یہ خوف ہے ڈیتھ کا. ہارٹ سمٹمز ڈیورنگ, کہ میں نے دل کی کسی وجہ سے میں نے مر جانا. پھر اسے یہ تھا خوف تھا کہ مجھے ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, مجھے اٹیک ہو جائے گا. ہمارے ہارٹ اٹیک کی روبریک ایگزیکٹ نہیں ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. پھر اس نے کہا کہ فیئر آف الون تھا. اور یہ 2 ریمیڈی سامنے آ رہی تھی, فاسفورس اور کالی آرس. کالی آرس میں اور طرح کی بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ بے چینی نہیں تھی. کہتا یہ میں دوستوں کے ساتھ چلا جاؤں نا گھومنے پھرنے, میں بڑا ایزی رہتا ہوں. میں نے پھر اس لیے میں نے فاسفورس دی, فاسفورس 1 mg دی, اور میں نے اسے منتھلی 1 ڈوز دیتا تھا. فاسفورس 1 mg 1 ڈوز دے کے میں نے ویٹ کیا, اور یہ اتنا ریمارکیبل امپروو ہوا نا کیس. اس کی ساری وہ جو نیند کے لیے ٹیبلٹس لیتا تھا وہ ساری ختم ہو گئی, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور یہ اس کو جو خوف تھا, ایون کرونا کے دنوں میں وہ مجھے ملا, کہتا ڈاکٹر صاحب کی کرتا میں ہوں ماسک پہنوں دل نہیں کرتا. تو یہ اس کی مجھے بڑی مزیدار چیز لگی. یہ ساری جتنی چیزیں بتا رہا ہوں نا, یہ ریپرٹری کی وجہ سے ہے. اگر یہ ریپرٹری نہ ہوتی نا, میرے پاس بھی نہ ہوتی, تو ہم بھی وہ پیشنٹ آتا تو ہم جنرلی فیئر میں کیا سوچتے ہیں, ایکونائٹ, آرسینیکم, رسٹاکس, کلکیریا کا, فاسفورس, جنرلائز سوچتے ہیں. تو ہم نا بعض کا 2-3 میڈیسن بھی دے دیتے ہیں, کیونکہ شیورٹی نہیں ہوتی نا, تو رزلٹس بھی اتنے شیور نہیں ہمارے پاس آتے. اس کے نا ریپرٹری کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کیونکہ ہمارے لیے ایک ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی ساری ریمیڈیز کا اتنا سارا ڈیٹا ہم اپنے دماغ میں سمو سکیں نا. تو اس لیے ریپرٹری کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اگر ریپرٹری ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمارا وین اتنا سا ہوگا, چھوٹا سا. ریپرٹری کا یہ مطلب ہے کہ ریپرٹری ایک سمندر ہے, آپ سمندر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ہم ایک قطرہ ہیں, ہم سمندر میں چلے جائیں تو سمندر سارا ہمارا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ سمندر میں سے کیا ہے, تو پھر نا سمندر الگ رہتا ہے تو ہم الگ رہتے ہیں. پھر ہم قطرہ ہی رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سمندر میں مل جائیں, سارا سمندر ہمارا ہو گیا. پھر کوئی ایک قطرہ سمندر میں سے ایسے نکالے نا, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قطرہ ہوں. وہ سمندر میں جب تک وہ قطرہ سمندر کے اندر ہے نا, وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی سمندر ہوں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر ریپرٹری ہم یوز نہیں کرتے تو ہم ڈی ٹریک بڑی جلدی ہو سکتے ہیں. ہمیں جتنی کہ میڈیسنز کا پتہ ہے ہیومنلی, جتنے ہمارے مائنڈ میں, کوئی بھی نہیں یاد رکھ سکتا. نہ ہنیمن رکھ سکتا تھا, نہ ہم سب میں سے کوئی رکھ سکتا ہے, نہ ابھی تک جارج ویتھولکس نے رکھی, نہ راجن سنکرن, کوئی بھی نہیں. وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ریپرٹری پہ آؤ. یہ ہمیں گریجولی جب ہم جیسے جیسے یوز کرنی شروع کریں گے, ہمارے ریزلٹس بہت سارے شور ہونے شروع ہو جائیں گے, اتھینٹک ہونے شروع ہو جائیں گے. اب تو اس کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں بڑے ڈفرینٹ, بڑے آسانی سے آپ نا 2 منٹ میں سرچ کر سکتے ہو کہ اس کو. میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا, 2012-13 کی شاید بات ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر میں کیس کو ریپرٹرائز کروں نا, تو میں ایک دن میں 2 کیس ریپرٹرائز کرتا ہوں, اور بڑا اچھا چارج کرتے تھے. کہتے میرے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ ریپرٹری کھول کے, تو وہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اب سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, بہت سارے فری اویلیبل ہیں, تو ہمارے لیے چیزیں بڑی آسان ہیں. اچھا ریپرٹری کیا کرتی ہے کہ ہمارا نا ہورائزن جو ہے نا ہمارا, وہ بہت بڑا کر دیتی ہے. فار ایگزامپل ہم پلس ٹیلا کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس پلس ٹیلا کے پیشنٹ کو پیاس نہیں لگتی.
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ پلس کا آئے, وہ کہے مجھے پیاس تو لگتی ہے یا نارمل ہے یا پیاس لگتی ہے. تو جب ہم ریپرٹری میں جاتے ہیں, ہم جنرل جا کے تھرسٹ میں دیکھا تو پلس ٹیلا وہاں پہ بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ پلس ٹیلا پیاس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, اس کو پیاس لگ بھی سکتی ہے. ہم اس بیس پہ کیس کو نہیں چھوڑیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کیس کو ریپرٹرائز کیا تو سامنے پلس ٹیلا آ رہی تھی, تو ہم نے اسے پوچھا, پیشنٹ تو کہہ رہا تھا مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو ہم اسے اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ ہمیں جتنا پتہ ہے تو اس میں تو پیاس نہیں لگتی تھی, تو ہم پھر لیتے ہیں. آلدو کہ جو اس کو پیاس نہیں لگتی پلس ٹیلا کے پیشنٹ کو, اس کے زیادہ مارکس ہیں, وہ بولڈ میں ہے, یہ پلین میں ہے. ریپرٹری کیا کرتی ہے کہ ہمیں نا اس کی ویلیو ہمیں بتاتی ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا, یہ اس کے اگر ہم فیئر آف ہائی پلیس پبلک پلیسز ہے, ارجنٹم نائٹریکم کے میکسیمم مارکس ہیں, جلسیمیم کے ہیں, لائکوپوڈیم کے ہیں. یہاں پہ خیر بگنرز کے لیے میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ پہلے میں بھی ایسا ہی کرتا تھا. ہم اتنی کلوز پہنچ کے تکا بھی لگانا چاہیں نا, آپ یہ ارجنٹم نائٹریکم, جلسیمیم, لائکوپوڈیم, صرف یہ 3 میڈیسن سے قریب کسی پیشنٹ کو دیکھ لینا, تب بھی آپ کا پیشنٹ اچھا رسپونڈ کرے گا, کیونکہ اس روبرک میں یہ ہائیسٹ گریڈ ہے, سب سے زیادہ یہ امپورٹنس رکھتی ہے. اب پیشنٹ ہے کہتا ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب میں تو کوئی بھی خبر سن لوں نا میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ جلسیمیم ہے. لیکن اگر آپ جلسیمیم نہیں بھی دیتے, اس کی بجائے کلوز اگر آپ کو 100% نہیں سمجھ آ رہا, ارجنٹم نائٹریکم بھی دیں, لائکوپوڈیم بھی دیں, کچھ نہ کچھ رزلٹس پیدا ہو جائیں گے. 100% نہیں ہوں گے مانتا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ ہم آہستہ آہستہ ایگزیکٹ تک بھی پہنچنے لگ جائیں گے. پہلے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے دن کیس کو ریپرٹرائز کریں اور 100% رزلٹس آئیں. کیونکہ بگنرز کے لیے نا, مجھے یہ جارج وتھولکس کی ایک بات بڑی اچھی لگتی, تو اس نے کہا تھا ہومیوپیتھی میں 2 طرح کی ہومیوپیتھی ہے. ایک سمپل ہومیوپیتھی ہے, مطلب جوائنٹس کے لیے پیشنٹ آیا, جوائنٹس پین ہے تو ہم ریسٹاکس دے دیں, برائیونیا دے دیں, کولچیکم دے دیں. کہتا ہے ایک تھوڑی سی نا ٹف ہومیوپیتھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولائز کریں. کہتا ہے جو سمپل ہومیوپیتھی ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کبھی رزلٹس آتے ہیں کبھی نہیں آتے. 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رزلٹس آئیں گے ہی آئیں گے. اس لیے ہمیں سمپل سے اپنے آپ کو تھوڑا سا گرومنگ کی طرف, انڈیویجولائز کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ہومیوپیتھی کا ایک رول ہے کہ ہر انفرادیت کی بیس پہ میڈیسن دیں, انڈیویجولائز کریں کہ اس کو, تو یہ انفرادیت ہی تو کر رہے ہیں. اچھا ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے, ریپرٹری ہمیں ہماری کیس ٹیکنگ کو بہت زیادہ امپروو کر دیتی ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ نے آ کے کہا, ڈاکٹر صاحب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے واش روم جانا پڑتا ہے. اب ریپرٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھا کہ صبح اٹھ کے یہ ریکٹم ہے, ڈائری ہے, مارننگ, اس کے تو آگے ایک لمبی لسٹ ہے, سب روبرکس ہیں. مطلب صبح اٹھ کے ابھی آپ بیڈ پہ ہی ہوتے ہو کہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے, یا آپ جب لیٹے رہتے ہو تو تب تو ٹھیک ہے, جیسے ہی اٹھتے ہو چلنا شروع کرتے ہو تو آپ کو اچانک ارج ہوتی ہے, یا جیسے اس پہ لکھا ہوا ہے صبح اٹھ کے. اب صبح کتنی بڑی ہے, یہ ریپرٹری ہمیں شارٹ لسٹ کرتی ہے, ہماری کیس ٹیکنگ آنے والے ٹائم میں اور بھی امپروو ہوتی. کہ صبح کا کیا مطلب ہے, ناشتے کے بعد یا ناشتے سے پہلے, یا صبح اٹھتے ہی, یا صبح اٹھ کے جیسے ہی چلتے. پیشنٹ نا آپ کو, اچھا جتنا ہم پروب کرتے ہیں پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے. میں نے یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ ہمیں بتاتا نہیں ہے. ایکچوئل میں نا وہ جو کچھ ہم اگر پوچھ بھی لیں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, اس انفارمیشن کا کیا کریں. تو یہ سب سے بڑا ٹیچر ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمیں نا مچھلی پکڑنی ہے, پیشنٹ آئے آپ اسے پروب کریں, اچھا جو سمٹم مل گئی تب اس کے پاس آ جائیں, جو ہمیں ہیلپ کرے گی. جس طرح ریکٹم ڈائری ہے, مارننگ, بیڈ ڈرائیونگ آؤٹ, اب بھی بیڈ سے اٹھا ہی ہے تو پیشنٹ بھاگتا ہے کہ فوراً میں نے واش روم جاؤں. پھر یہ رائزنگ آفٹر, مطلب اٹھا ہے, جیسے ہی آنکھ کھلی اٹھا, اٹھ کے چلنا شروع ہوا, موونگ اباؤٹ, جیسے چلنا شروع ہوا, برائیونیا. یہ ریپرٹری کیا کرتی ہے, ایسی ایسی میڈیسن جو ہم یاد نہیں رکھ سکتے شارٹ لسٹ کرتی ہے. یہ دیکھیں, یہ اب پیشنٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ آتا ہے وہ ایسا تو نہیں کرے گا, ایک پیشنٹ آئے گا تو وہ ہمیں یہ کہے گا کہ دیکھیں 6 ٹرائیاں دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں میری میڈیسن ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ہم ٹرائی کرتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, پیشنٹ چلا جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ فیلئر ہمارے کھاتے میں جا رہا ہوتا ہے نا. اگر ہم یہ تھوڑی ریپرٹری کی چیزیں دیکھ لیں نا تو ہمارے فیلئر کم ہوتے جائیں گے اور ہماری سکسیس یہی بڑھتی رہے گی. یہی سوسائٹی میں یہی امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. پھر ریپرٹری کیا کرتی ہے کہ
ہمیں نا جو ریئر ریمیڈیز ہیں یا ایسی ریمیڈیز جن کو ہم کم جانتے ہیں, چھوٹی ریمیڈیز کہتے ہیں, ان پہ بڑا اچھا فوکس کرتی ہے. ہم جنرلی طور پہ پولی کرسٹ ریمیڈیز میں رہتے ہیں, جتنا پولی کرسٹ کا پتہ ہے اتنے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. اس کے باہر کیوں کیس آ گیا تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے ریمیڈیز تو 15,000 آ گئی ہیں. اگر ہم 50 ریمیڈیز, ایک ڈاکٹر کو 50 ریمیڈیز کا پتہ ہے تو اس کا سارا صرف 50 ریمیڈیز جو کچھ کر سکتی ہیں اسے صرف اتنا آئیڈیا. اگر ہم یہی سمندر میں مل جاتے ہیں تو ساری ریمیڈیز اپنی ہو جاتی ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا, یہ 64 ایک بابا جی تھے, ان کو جوائنٹس تھا. اچانک جوائنٹس ہوا آج, یعنی انہوں نے اپنا وہ کروایا اپنا بلو روبن, وہ 4.5 تھا یا 7 تھا. وہ ایکچولی میں رپورٹ لا نہیں سکا اس میں, وہ مسنگ ہو گئی, وہ میرے پاس پڑی ہیں. ویسے بتانا یہ چاہتا ہوں, ان کو پیاس نہیں لگتی تھی, پریشر تھا. میں ان کے پاس بیٹھ گیا, میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے یار جدوں دی مینوں یرکان دا اٹیک ہویا نا, آئیز پیل ہو چکی تھی, یورن یلو, سارا کچھ نا پیلنس, سارے سائن اینڈ سمٹم. انڈیویجولائز کرنا تھا. کہتے یار یہ یہاں پہ خارش ہوئی جا رہی ہے, پامس پہ. اب یہی تو انفرادیت ہمیں چاہیے ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ڈھونڈنے لگ گیا. میں نے نا سرچ میں جا کے, ریپرٹری میں اور بھی آپشن ہوتی ہے, اب سرچ کے جا کے نا وہاں پہ لکھ دیں, 2 ورڈز لکھ دیں. میں نے جوائنٹس لکھ دیا, ایچنگ لکھ دیا کہ جوائنٹس میں ایچنگ ہو تو کون کون سی میڈیسن ہے. میں نے یہ میڈیسن دیکھی, جوائنٹس ایچنگ ان ہینڈ پام. میرے لیے اتنی حیران کن تھی, اور ریننکلوسس بلبوسس میڈیسن تھی. میں اتنی دفعہ سوچوں کہ یہ میڈیسن دوں کہ نہ دوں, لیکن کیونکہ ایگزیکٹ روبریک تھی اور ایگزیکٹ میڈیسن تھی, میں نے 200 میں دینی شروع کی. اور میں اتنا حیران ہوا کہ وہ صبح اٹھ کے نا, وہ اگلے دن انہوں نے جب ٹیسٹ کروایا تو وہ بلو روبن نارمل رینج میں تھا. وہ نیکسٹ آج بہت زیادہ پیل تھے, جو نیکسٹ ڈے میں نے دیکھا یعنی 24 گھنٹے کے بعد تو ان کا چہرہ بالکل وہ نارمل تھا. کوئی بھی نہیں دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ انہیں جوائنٹس ہوا ہے. کہ یہ ریپرٹری کرتی ہے, ہمیں لیسر نون جو ریمیڈیز ہیں ان کی طرف لے کے جاتی ہے, جن کو ہم زیادہ نہیں جانتے. ظاہری بات ہے جب ہم ریپرٹری میں چلے جاتے ہیں تو وہ ساری ہماری ہو جاتی ہیں. پھر ایک کیس اور تھا میرے پاس. یہ اس کیس میں خیر ایکچوئل میں نا کافی دفعہ فیل ہوا. یہ بچہ تھا, اسے کانسٹیپیشن بہت زیادہ تھی, اور ماں آگے کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ اتنا روتا ہے جب بھی سٹول پاس کرتا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر کئی دن تک یہ سٹول پاس نہیں کرتا, اور وہ پنجابی میں کہتے تھے انہوں سدے آندے ہیں, سدے, لارج سٹول امپیکٹڈ قسم کا, وہ اسے سدے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جنرلی یہ سٹول کی جو اپنی روبرکس لی, ایلومینا دی, برائیونیا دی, پلمبم دی, کتنی دفعہ میں نے شاید کچھ 4 ٹرائیاں کی ہوں گی. وہ اس پیشنٹ کی مہربانی, وہ پھر بھی آتا رہا, ٹرسٹ کرتا رہا, میں فیل ہوتا رہا. آخری دفعہ اس پیشنٹ نے ایک اور بات بتائی, جو ریپرٹری نے کیا کیا, مجھے اس کے کلوز لے گئے. اس نے کہا جیسے ہی ڈاکٹر صاحب یہ رات کو سوتا ہے نا, اس کو نا یہاں پہ پسینہ بہت آتا ہے, یہاں پہ. اب یہ ایک کامن چیز نہیں ہے, سب لوگوں کو پسینہ نہیں آتا, اور پسینہ سر پہ کلکیریا کے پیشنٹ کو پورے منہ پہ, سر پہ آتا ہے, اپر پارٹ پہ آتا ہے, لیکن ایگزیکٹ یہاں پہ پسینہ آنا. میں نے نا اس کی روبرکس لی, باقی وہی ریکٹم کے چیپٹر میں جا کے کانسٹیپیشن میں نے لی کہ ارجنگ ہی نہیں ہوتی کئی دن تک, حاجت نہیں ہوتی. پھر ریکٹم پین ہوتی ہے سٹول ڈیورنگ, بچہ روتا اسی لیے پین ہوتی ہے اسے. پھر میں نے لی کہ بچے کا سٹول لارج ہے, ہارڈ ہے. آخری یہ روبرک لی, پرسپیریشن, آکسیپٹ, سلیپ ڈیورنگ, سینیکیولا, کلکیریا کا بھی ہے سینیکیولا. میں نے پھر جب مٹیریا سے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ میڈیسن بنی اس بچے کے لیے, اور میں نے وہ دی تو اس کو 1 ہفتے میں اس کا پیشنٹ جو نا, اس کی کانسٹیپیشن ریلیو ہونی شروع ہو گئی. آل دو اس کے 3-4 ہفتے لگے, لیکن پہلے ہفتے میں اتنا ریمارکیبل چینج آیا, جس کو وہ پہلے اتنے لگزیٹیو دیتے تھے, کبھی وہ لیگزوبروم, کبھی کچھ دیتے تھے. تو یہ امپرومنٹ یہ ریپرٹری دیتی ہے ہمیں, لیسن نون روبرکس کی طرف بھی ہمیں لے کے جاتی ہیں. اچھا ریپرٹری کے نا یہ ساری چیزیں, ریپرٹری کچھ نا ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر اس کو آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا نا, مثلا اس نے ریکٹم کے کانسٹیپیشن کے 10 کیس دیکھے, اس نے روبرک لی, وہ ایک ہی روبرک لیے جائے گا بار بار. مطلب ہم کیس کو ہر دفعہ انڈیویجولائز نہیں کریں گے, یہ کیس کیا ہے, ہم کہیں گے جنرلی کیا ہوتا ہے, قبض, ریکٹم, کانسٹیپیشن, ڈیلی سٹول آتا ہے, نہیں ارجنگ, نو ارجنگ میں لے لیا, یہ بھی فیلئر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ اس طرح سے ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, قیمے والی مشین میں اگر آپ کوئی اچھا گوشت ڈالو گے تو اچھا قیمہ آئے گا, برا ڈالو گے, گند مند ڈالو گے تو گند مند نکلے گا. وہ کہتے ہیں گیگو ان گیگو آؤٹ, تو یہ حال ہوگا.
یا ریپرٹری میں لوگ ہم نا کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد کیس کو انڈیویجولائز نہ کریں, جنرل لے لیں, مطلب ہیڈ ایک 262 پتہ نہیں 400 میڈیسنز ہیں اس میں, ہیڈ ایک میں سب سے بڑی روبرک ہے, ہیڈ ایک جنرل لے لیں گے وہ ہمیں کہیں بھی نہیں پہنچائے گا, ریپرٹری میں فیل کر دے گی. ریپرٹری کے پاس جانے کے کچھ اصول ہیں, وہ یہ ہیں ہم نا پہلے شارٹ لسٹ کر لیں اس پیشنٹ کو ایگزیکٹ کیا ہے, وہی ایگزیکٹ سالڈ ریلائبل سمٹم لیں, پھر اس کے پاس جائیں گے تو ہمارے رزلٹس جو ہے نا یہ کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے. یا ہم پیشنٹ لیں میٹھا پسند ہے نمکین, میٹھا, فوڈ میں چیپٹر میں گئے دیکھا ڈیزائر فار سویٹس, فیلئر, کلیئر کٹ فارمولا ہے فیلئر کا, ایسے ہم فیل ہو جائیں گے. ریپرٹری کو استعمال کرنے کی کچھ چیزیں کہ ایگزیکٹ سمٹم لیں, ریلائبل ہوں. ہم پیشنٹ کہتا ہے نا کہ جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ میں ایسے ہی جھکتا ہوں تو پیٹ درد ہوتی, اسے کہیں ایسا ہو کے دکھاؤ, اگر وہ کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ روبرک لے لیں, اگر وہ ایسے ہو رہا ہے, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب پیشنٹ کو خود بھی نہیں آئیڈیا, کوئی اور سمٹم لیں, اس سمٹم پہ ریلائی کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. جی ایکچوئل میں نا ریپرٹری ہمیں کیا کرتی ہے, ریپرٹری پیشنٹ ریپرٹری نہیں دیکھ رہی, ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے نا یہ روبرکس لی, اب یہ پیشنٹ سینیکیولا کلکیریا کا ایلومینا, میں نے ایلومینا دی نا برایونیا دی, فیل ہوا, وہ بھی کلوز تھی نا. کلکیریا کا پیشنٹ مجھے لگ نہیں رہا تھا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا جو سامنے ریمیڈیز آئی ہیں نا اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری آبزرویشن پیشنٹ کو دیکھیں کہ یار فار ایگزامپل اگر میں نے دیکھا, میں نے پیچھے ایک پیشنٹ کو کالی آرس بھی سارے گریڈ کور کر رہی تھی, فاسفورس بھی, میں نے پیشنٹ میں دیکھا, میں نے کہا اس میں تو بے چینی ہے ہی نہیں, تو آرسینکم, بے شک پوٹاشیم آرسینکم ہے, تو میں اسے آرسینکم کا سالٹ کیوں دوں. یہاں پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم نے مٹیریا میڈیکا سے کنفرم کرنا ہے کہ یہ پیشنٹ ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. ریپرٹری ہمیں کلوز لے جائے گی. ہم یہاں پہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ ریپرٹری نے جو کہہ دیا بس ٹھک وہی, فیل ہو جائیں گے. ہم یہاں پہ آگے ہو سکتا ہے میں یہاں پہ پیشنٹ ایلومینا سے ٹھیک ہو جاتا. اب یہ اس کی بڑی ریلائبل سمٹم تھی یہاں پہ سمٹم, اور یہ سینیکولا کی بہت اچھا یہ چھوٹی ریمیڈی ہے نا, چھوٹی ریمیڈی, تو جو اس کی یہ والی جو روبرک ہے نا پرسپیریشن پسینہ آنا, یہ آکسیپٹ والی جگہ پہ, یہ چھوٹی ریمیڈی کی اس کی یہ بہت بڑی سمٹم ہے. کلکیریا میں تو جنرل پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. اور جب اچھا اس میں نا ایکچوئل میں پتہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ گریڈ ہے یا سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ, ہم ہر چیز کو 100% اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ یہ فرسٹ گریڈ ہے بس اس کو فرسٹ گریڈ. پیشنٹ کی روبرکس کور کر رہی ہیں پہلے نمبر پہ, یہ میٹر کرتا ہے. اب کلکیریا پیشنٹ جو ہے نا, کلکیریا میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ارجنگ ہی نہ ہو, کلکیریا ساری روبرکس کور نہیں کر رہی, سینیکیولا کر رہی ہے. وہ یہ نا یہ تھوڑی ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں. میں آپ کو یہ اگر ٹائم ملا اگر آپ سارے لوگ کہو گے تو پھر ہم اس طرف بھی چلیں گے, ایک ریپرٹری پہ بھی چلیں گے کہ کینٹ ریپرٹری کہاں پہ استعمال کرتے ہیں, بوگر بوننگ آسن. جب اتنے کلوز آ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں, یہ نمبر گیم سے کیا کرتے ہیں آگے نا. میں نے اسے اتنی ساری ریمیڈیز پہلے دی تھیں, وہ فیل ہوا. جب میں نے سینیکولا کا مٹیریا میڈیکا پڑھا, بچہ سٹرین کرتے ہوئے بچہ روتا ہے. اور آپ کو ایک اور جنرل ٹپ بتاؤں, یہ سینیکولا بیسیکلی نا سینیکولا ایکوا, جب آپ کو لگے نا پیشنٹ شاید مجھے کلکیریا لگ رہا ہے, نیٹومیور لگ رہا ہے, سلیشیا لگ رہا ہے, کنفیوز ہو رہے ہو نا, سینیکولا یہ بڑی بیسٹ آپشن ہے. یہ اسی پانی سے بنتی ہے سینیکولا ایکوا نا, وہ چشمہ. اور اس کا جب ہم اتنا کلوز چلے جائیں نا تو پھر ڈاکٹر کی انسائٹ ہوتی ہے, ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ کو کیا دوں. آپ نے مٹیریا میڈیکا پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ واقعی اس میں, اب کالی آرس بھی آگے ہو سکتا ہے, ایک آدھ کو روبرک اور ایڈ کریں, یہ اسی میں کوئی ایک آدھ روبرک ایڈ کروں, یہ کلکیریا کا اور پیچھے چلی جائے. جب ہم کلوز چلے جاتے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ ساری کلوز پول ہوتا ہے, ہم نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریپرٹری کو اگر اب ہم یہ سمجھیں نا کہ یہ نمبر گیم ہے, روبرکس دے دی, جو ریمیڈی آ رہی وہ اٹھا کے دے دیں, فیل, وہ بھی فیل ہو جائیں گے ہم, کیونکہ ریپرٹری پیشنٹ نہیں دیکھ رہی, ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جو یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, یہی حسن ہے ہومیوپیتھی کا, اصل یہی چیز ہے.
جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو میں نے نا چاہیے یہ تھا کیونکہ وہ پھر تھوڑا